السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مرزا ادیب بیگ۔ بیماریوں کے خلاف قدرت نے ہمارے جسم میں قوت مدافعت کی صورت میں ایک حفاظتی میکانزم بنا رکھا ہے جو بیماریوں کے خلاف ایک حفاظتی حصار قائم کرتا ہے۔ جو جسم میں بیرونی عناصر کی وجہ سے کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو یہ مدافعتی نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔ جسم میں بیرونی عناصر کی وجہ سے کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو یہ مدافعتی نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور جسم کو نقصان دہ عناصر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر جسم کا درجہ حرارت معمول سے بڑھ جاتا ہے اور جس کو ہم بخار کی علامت سمجھتے ہیں۔ عام طور پر بخار کی وجہ وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن بتایا جاتا ہے۔ اس کے لیے اینٹی بایوٹک ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق، ان کی ایک رپورٹ کے مطابق، اینٹی بایوٹک ادویات کا بے دریغ استعمال کی وجہ سے پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 فرد موت کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ لاکھ جراثیم کو مار لیں، بار بار مارنے کی کوشش کریں، لیکن بیماری ختم نہیں ہوگی۔ برطانوی جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق اینٹی بایوٹک ادویات کے اثرات سے 30% کمی کے باعث امریکہ میں سالانہ 6000 اموات کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق ڈائریکٹر پروفیسر رومانن لکشمی نارائن کہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک ادویات کے خلاف مزاحمت کی وجہ سے طب کی قدر میں کافی کمی آ رہی ہے۔ مزید یہ کہ اینٹی بایوٹک ادویات کے خلاف پیدا ہونے والی مزاحمت پہلے ہی نوزائیدہ بچوں اور عمر رسیدہ افراد کی اموات کا سبب بن رہی ہیں۔ جراثیم پر پھر بعد میں کسی وقت ولاگ کریں گے، لیکن اس وقت چلتے ہیں اصل حقائق کی طرف سے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بخار کی جو سی اصل وجہ کیا ہے۔ تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ بخار ہمیشہ اپنا کورس کمپلیٹ کرتا ہے۔ جو اس کا کورس چاہے 7 دن کا ہے، 8 دن کا ہے، 10 دن کا ہے، وہ اپنا کورس مکمل کرتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے کورس کے لیے، جو بخار اپنا کورس پورا کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں ایسی حکمت عملی اپنانا ہوگی یا بخار کے کورس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کے مطابق پھر آگے اس کا سبب ہم تلاش کر پائیں گے۔ اس کے لیے بیماری کے اصل سبب کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا۔ جب ہم قانون قدرت پر غور کرتے ہیں تو ایک بات صاف ہمیں نظر آتی ہے، صاف دکھائی دیتی ہے کہ قدرت کے قانون میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس فطرت پر انسان کو پیدا کر دیا گیا ہے، اس کے لیے انسان کے اندر اندرونی حکومت کے لیے بھی اصول بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات کی تخلیق کی اور 7ویں دن ثم استوى علی العرش اپنے عرش پر قرار پکڑا، اور جو کچھ ہے وہ لوح محفوظ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اب اس لوح محفوظ پہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ دیکھیں دنیا کی حکومتوں کو، ان پہ نظر ڈالیں تو چاہے ان کا کوئی تجارتی کام ہو یا کوئی سول کام ہو، چاہے ان کا تعلق تجارت سے ہو یا سول سے ہو یا کسی اور ادارے سے ہو یا کسی اور ہو، لیکن ان میں ایک مرکز ہوتا ہے جہاں سے یہ ساری سلطنت کنٹرول ہوتی ہے، پوری حکومت کنٹرول ہوتی ہے۔ اگر مرکز میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے اثرات پورے ملک میں، پوری سلطنت میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی شہر میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ شہر تک ہی محدود رہتا ہے اور مرکز سے کسی نہ کسی طرح اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ دنیا کا نظام مرکزی حکومتوں پر قائم رہتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر دماغ بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جو کہ جسم میں ہر مقام اور ہر عضو کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو کئی پردوں میں محفوظ کیا ہے۔ کوئی مادی شے دماغ تک نہیں پہنچ سکتی۔ غیر مادی بیماریاں غیر مادی ہونے کی وجہ سے مرکز یعنی دماغ کو متاثر کر سکتی ہیں، جن میں احساسات، محسوسات، غم، فکر، پریشانی، بے چینی، غصہ، خواہشات، یہ سب غیر مادی ہونے کے باعث مرکز یعنی دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
بعد میں جسم کے باقی اعضاء کو متاثر کرتے ہیں۔ مطلب غیر مادی اسباب ہی اصل میں بیماری کی وہ وجوہات ہیں جس سے انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، نہ کہ اس کی وجہ کوئی بیکٹیریا یا وائرل انفیکشن ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں علامات کی طرف۔ ہم چند علامات کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اگر بخار گردوں کے باعث ہو تو علامات یعنی کہ درد کی صورت میں ہوگی، یا پیشاب میں جلن ہوگی، یا پھر اس طرح اپنا پیپ یا پھر خون کا اخراج ہوگا۔ دوسری صورت میں اگر مقام معدہ اور انتڑیوں کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے اس کے متعلق جتنے بھی علامات ہوں گے وہ معدہ اور انتڑیوں کے متعلق ہی ہوں گے، جیسے پیٹ درد، متلی، قے وغیرہ وغیرہ۔ اگر بخار پھیپھڑوں کے باعث ہو تو علامات میں کھانسی کا اخراج، کھانسی اور بلغم کا اخراج، اور اس کے ساتھ سینے کے مقام پہ درد وغیرہ جیسی علامات ہوں گی۔ ہومیوپیتھی میں بخار کے علاج کے لیے جن ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، اگر ان کو غیر مادی علامات یا مزاجی ادوا کے طور پر استعمال کیا جائے تو شفا یقینی ہوگی۔ مریض کو اگر تیز بخار ہے تو اس کے لیے بایو کیمک نمک جو سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا استعمال کریں۔ سب سے پہلے تو اس سے ہی شروع کریں۔ فیرم فاسٹ 12x، نیٹرم میور 6x اور پلس نیٹرم سلف 6x، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کالی سلف 6x، یہ چاروں ادویات کا مرکب گرم پانی میں ڈال کر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ جلد از جلد فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی دوائی جو ہومیوپیتھک میں سب سے بہترین دوائی ایکونائٹ ہے۔ ایکونائٹ بہت زبردست دوائی ہے اور شدت کے حملے میں یہ کام آتی ہے، اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو مرض ہے میعاد 24 گھنٹے کے اندر ہے اور اس میں بہت زیادہ شدت ہے تو ایکونائٹ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ جلد فائدہ حاصل ہوگا۔ ایکونائٹ میں اگر تیزی ہو، مریض میں گھبراہٹ ہو اور بے چینی ہو، پیاس بھی ہو، موت کا خوف بھی ہو تو یہ دوا بہت بہترین ثابت ہوتی ہے۔ اگر بخار سردی سے ہے اور سردی کی وجہ سے ہے، یا سردی سے کوئی بھی علامت بخار کی پیدا ہو رہی ہے اور اس میں شدت بھی ہے تو اس دعا کو کبھی نہ بھولیں، یہ دعا بہت زبردست ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر مرض کی اگر کیفیت ہو تیز، اگر 24 گھنٹے سے مرض اگلے دن پہ چلا جاتا ہے یا 3 یا 4 دن ہو جاتے ہیں تو یہ دوا بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اس سے اگلی دوا برائیونیا یا پھر آرسینک البم کا استعمال کر سکتے ہیں، یا بیلاڈونا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بیلاڈونا کا علامت کے اعتبار سے استعمال کریں۔ بیلاڈونا جو سی دوائی ہے، دوسری دوائی جو بیلاڈونا ہے، اس میں آپ نے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں مریض کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور دماغ گرم ہوتا ہے، چہرے پہ سرخی ہوتی ہے، آنکھیں بھی سرخ ہوتی ہیں، اس میں مریض آرام سے لیٹ نہیں سکتا تو اس میں بھی شدت کافی ہوتی ہے۔ تیسری میڈیسن آرسینک البم ہے۔ اس دوا میں پیاس ہوتی ہے لیکن مریض پانی بار بار تو پیتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا گونڈ پانی وہ پیتا ہے مریض، اور اس کے لیے یہ سب سے بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ اس دوا میں بھی موت کا خوف پایا جاتا ہے، لیکن موت کا خوف ایسا نہیں کہ ایکونائٹ کی طرح ہے، بلکہ اس میں اس طرح کے بیماری کی وجہ سے خودکشی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ اس کے اندر اس ٹائپ کا موت کا خوف پایا جاتا ہے۔ موت کے خوف والی ادویات جن میں ایکونائٹ، آرسینک، کلکیریا، سمیسیفیوگا، جلسینیم اور لیکین، نیٹرک ایسڈ اور فاسفورس، پلانٹینا وغیرہ موت کے خوف ایسی دوائیں جس میں موت کا خوف پایا جاتا ہے۔ برائیونیا میں منہ خشک ہونے کی وجہ سے شدید پیاس ہوتی ہے اور شدید پیاس کی وجہ سے مریض بار بار پانی مانگتا ہے، اس میں بھی بخار ہوتا ہے اور حرکت کرنے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے اور کھانسی کرنے سے سینے میں درد ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ برائیونیا 30 کا استعمال کریں، یہ دوا بہت مفید ثابت ہوگی۔ بیپٹیشیا بہت زبردست میڈیسن ہے۔ ٹائیفائڈ کے بخاروں میں سب سے بہترین ہومیوپیتھک میں میڈیسن ہے وہ بیپٹیشیا ہے۔ ٹائیفائڈ پرانا ہو یا نیا ہو، اس دوا کا لازمی استعمال کریں۔ ٹائیفائڈ بخار جس میں آلودگی اور ہذیان، چہرہ گرم سرخ اور زبان بھورے رنگ کی ہو، بھورے یعنی کہ ملائی اس کی اوپر جمی ہو زبان پر، اور درمیان سے خشک ہو، بدبودار سانس ہو، دانتوں پر میل جمی ہو، دست
پخانہ اور پیشاب میں شدید بو آئے 30 کی طاقت میں استعمال کریں، صبح دوپہر شام اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہت جلد فاقہ ہوگا۔ چائنا ایک بہت اچھی میڈیسن ہے، چائنا 30 حاد نوبتی بخاروں میں جس میں صفرائی علامتیں ہوں یا کمزور کر دینے والے پسینے ہوں، اس میں یہ دوا کافی مفید ثابت ہوتی ہے۔ نوبتی بخاروں میں بہترین دوا ہے جو ایک دن چھوڑ کر ہر تیسرے دن کو بخار آئے، یا روزانہ بھی ہو سکتا ہے لیکن باری باری کا بخار ہو، آج ہے کل پھر شروع ہو جائے، پھر اترتا ہے پھر پرسوں شروع ہو جائے، اس طرح کے بخار میں چائنا ایک بہترین میڈیسن ہے۔ ایپیکاک اس کی علامتیں نزلہ یا معدے کے متعلق ہوتی ہیں، یعنی کہ نزلہ ہو یا معدے اور سانس تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہو، ایسی صورت میں آپ ایپیکاک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی 30 طاقت جو سی ہے وہ صبح دوپہر شام استعمال کریں 3-4 دن کے لیے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فاقہ ہوگا۔ مرکیوزا 200 صفراوی بخاروں کی حالت میں مفید ہے، جبکہ جگر کی علامات زیادہ واضح ہوں۔ روزانہ ایک خوراک ایک ہفتے میں استعمال کریں، جلد شفا یابی ہوگی۔ ایپس اگلی میڈیسن جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ایپس 30 ہے۔ سینے میں پانی جب اتر جاتا ہے، سینے میں جب پانی اتر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین دوائی سامنے ہوتی ہے۔ عام طور پر بچوں میں جو گردن توڑ بخار ہوتا ہے ہو جاتا ہے یا اس میں ہذیان ہوتا ہے تو تب بھی یہ دوا ایپس 30 آپ بچوں کو ہر 2 گھنٹے بعد استعمال کریں اگر مرض کی حالت شدید ہے۔ ناظرین، اگر ان دعاؤں کے استعمال کے بعد بھی اگر مرض مکمل طور پہ شفا یاب نہیں ہوتا تو یاد رکھیں کہ اس کے عمل کو پورا کرنے کے لیے اس کے بعد کی دعا کا ہونا لازمی ہے، تب ہی شفا مکمل ہو سکتی ہے۔ ادروائز یہ بعض حالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوا کا کام دوسری دوا پورا کر رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوا سے پہلے ہم ایک پہلی دوا دیتے ہیں جو اگلی دوا کا کام آسان کر دیتی ہے۔ تو بس اسی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان ادویات کا استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ کو شفا یابی ہوگی۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ تک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔